بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ آپ کو خارجیوں نے شہید کیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا، شبیب بن بجرہ اور وردان بن مجالد کو بھیجا۔ شبیب بن بجرہ کا وار بھی خالی گیا اور وردان کا وار بھی آپ کو نہ لگا، تو صفوں میں مسجد کی صفوں میں چھپا ہوا خارجی عبد الرحمن بن ملجم، اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ ایک روایت کے مطابق 17 رمضان المبارک کو، ایک کے مطابق 19 رمضان المبارک کو وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ پھر اسی زخم کی وجہ سے 21 رمضان المبارک یعنی آج کے دن آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ امام حاکم المستدرک میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ روایت تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ بے شک آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبۃ اللہ کے اندر جنم دیا تھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو کعبے میں ہوئے، شہید ہوئے تو مسجد میں ہوئے۔ پیدا ہوئے تو تب بھی اللہ کے گھر، جب شہادت پائی تب بھی آپ نے کیا کہا، جو وار لگا تھا وہ مسجد میں ہی لگا تھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ علی کو میں پالتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پالنے والے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب کوئی کسی کو پالتا ہے تو کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی دائیں پہلو پہ سلاتا ہے، کبھی بائیں پہلو پہ سلاتا ہے، کبھی کندھوں پہ اٹھاتا ہے تو کیسے پیار کرتا ہے، اور کبھی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ ایک ہے راستہ بتانا کہ یہ راستہ ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتا دیں اور راستے پہ چلا دیں تو وہ جو ہے کبھی بھٹک نہیں سکتا، اور جس کو انگلی پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے دکھائے ہوئے، کیا وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ خارجیوں نے آپ پہ کفر کے فتوے لگائے اور انہوں نے ہی آپ کو شہید کیا، معاذ اللہ۔ انہوں نے جو ہے آپ کو قرآن سے انہوں نے کفر کے معاذ اللہ فتوے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگائے۔ تو جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا سکھایا، جنہوں نے بچپن میں اسلام کو قبول کر لیا، ایک روایت ہے کہ 8 میں 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے، بچپن میں اسلام قبول کر لیا، اور پھر سب کچھ سیکھا کس سے ہے؟ امام الانبیاء سے سیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے، جو کہ خود شارع ہیں، ان سے سیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو راستہ جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کشف المحجوم میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گیا، حاضری دی، میں سو گیا، میں شش و پنج میں تھا، میں کس کا مقلد بنوں، کس کی تقلید کروں؟ امام احمد بن حنبل کی کروں، امام شافعی کی کروں، امام مالک کی کروں، کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کروں؟ کہتے ہیں جب میں وہاں سوتا ہوں میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب میری آنکھ لگتی میں دیکھتا کیا ہوں خواب میں کہ ایک بزرگ ہیں، بہت ضعیف ہیں، کمزور سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں اٹھا تو میں نے پھر سارے شکوک و شبہات دور کر کے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لی۔ کیونکہ اس لیے انہوں نے ذکر کیا، اس لیے کہ جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہو اس کا راستہ سب سے اچھا راستہ ہوگا۔ تو جن کو وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہوں گے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جن کو آپ نے سکھایا ہے، کیا کبھی وہ راستے سے
رہ سکتا ہے۔ خارجیوں نے مختلف فتوے لگائے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، لیکن ان کے فتووں سے خود نہیں ہوتا۔ آج بھی حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہی ہے، اور اسی طرح قیامت تک حق علی کے ساتھ ہی رہے گا، اور جو اہل حق ہیں وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ جو مومن ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، منافق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت دونوں میں اپنا بھائی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آئے ہجرت کر کے مکہ سے تو مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، تو اس وقت کسی انصاری کو کسی جو ہے مہاجر کا بھائی بنا دیا، اس طرح کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی کسی کا بھائی نہیں بنایا، اب پریشان ہو گئے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ سب کو کسی کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ تو آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت دونوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنا بھائی بنا دیا۔ اور صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی انت منی و انا منک، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ حضرت علی کو یہ بشارت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور دعا کی ہے اللہم والی من والا علی جن، مولا جو علی سے پیار کرے، علی سے محبت کرے، مولا تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ اور اللہم من عاد علی، مولا جو حضرت علی سے دشمنی رکھے، مولا تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ دعا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پیارے علی سے پیار کرتا ہے، میرا رب اس سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ مولا جو میرے علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اور فرمایا کہ یا اللہ جو علی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، مولا تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو جو بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کرتا ہے، میرا رب اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہی قول ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری محبت اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے تو پیار کرتے ہیں، ان کا نام تو لیتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں، لیکن وہ شیخین سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بغض رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی نے خود فرما دیا، فرمائے میری محبت اور ان کا بغض ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ان سے بغض کرے تو سمجھو مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میری محبت اور دوسرے صحابہ کی محبت جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ مجھ سے محبت کرے ان سے بغض رکھے۔ خود فرما دیا ہے حضرت علی المرتضیٰ شریف، کیونکہ وہ علم کا جو علم کا شہر ہے اس کا دروازہ ہے، اور حکمت کے شہر کے بھی دروازے مولا علی ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں آپ کے دور میں بھی کہتے تھے، جس طرح عبداللہ بن سبا، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو شیخین سے فضیلت دیتا تھا، آپ نے اس کو جلوا دیا تھا اور کہتا تھا کہ آپ کا خلافت کا حق تھا پہلا، یہ غاصبین نے ہیں، انہوں نے آپ کا حق مارا تھا۔ حضرت علی ان کو سمجھاتے تھے، بڑا سمجھایا عبداللہ بن سبا کو، لیکن وہ نہیں سمجھا تو آپ نے اس کو جلوا دیا تھا کہ جنہوں نے صحابہ کے درمیان بغض رکھا، آپس میں انہوں نے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو وہ بندے پسند نہیں آئے، یہاں تک کہ آپ نے عبداللہ بن سبا کو جلوا دیا تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ انہوں نے آپ کا حق مارا ہے اور یہ باتیں حضرت علی کو کہتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو منع کیا بارہا، جب باز نہیں آیا پھر اس کے بعد اس کو سزا دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور شیخین کا آپس میں پیار تھا۔ یہ بعد میں تاریخ میں جو ہے جو رد و بدل کیا گیا ہے، یہ صحابہ کے درمیان جو یہ لڑائیاں بیان کی گئی ہیں، یہ ویسے بھی قرآن کے مخالف بات ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں کیا ہے،
وہ رحیم ہیں، آپس میں نہیں ان کا کوئی لڑائی جھگڑا، وہ آپس میں رحیم ہے، اور جو ہے اشداء علی الکفار، اور کفار کے مقابلے میں وہ سخت ہیں۔ تو صحابہ کا آپس میں بہت پیار تھا۔ جو ایسی بات کرتا ہے کہ وہ حضرت علی سے تو پیار کرتا ہے، شیخین سے پیار نہیں کرتا، سمجھو کہ اس کی محبت ابھی کامل نہیں ہے حضرت علی المرتضیٰ سے۔ تب ہی اسی کی محبت کامل ہے کہ جو دوسرے صحابہ کو بھی مانتا ہے اور پھر اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو اور مجھے میرے صحابہ کے بارے میں اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو وہ کس کا صحابی ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ اگر میرے دوست کو، میرے یار کو کوئی برا کہے گا مجھے بڑا غصہ آئے گا، میرے دوست کی کوئی تعریف کرے گا میں خوش ہوں گا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ماں ابقیت لاہلک یا ابا بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا میں ابقیت، ان کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، وہ تو ان کا بھی بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دوسرے صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، تو وہ محبت نہیں ہے، وہ اصل میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ محبت نہیں ہے، کیونکہ میری محبت اور ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نفرت اور بغض ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے اپنے علم سے کہہ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، و فی روایت آخر کہ انا مدینۃ الحکم و علی بابھا۔ ایک میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، دوسرے میں فرمایا میں حکمت کا، دانائی کا، عقل کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حکمت کو، دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے میرے علی کو عطا فرما دیے، 1 حصہ دوسرے لوگوں کو عطا کر دیا۔ یہ آپ کی حکمت اور دانائی جس کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور جانے جاتے ہیں، آپ کا علم بہت زیادہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہہ دیا کہ آپ علم کے دروازے ہیں، ان کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ اور جب خیبر کا دن تھا تو ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب یہ جھنڈا کل اس کو دے گا جس سے میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے۔ تو اس دن کس کو جھنڈا ملا؟ کہا کہ اس دن حضرت علی کو جھنڈا ملا۔ تو صحابہ مبارک دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ آنکھوں میں درد تھا، آپ نے اپنا لواب دہن لگا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے نوجوان حضرت امام حسن و حسین جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جنت کی سرداری تو ان کے گھر میں ہے، جنت تو ان کے گھر سے مل رہی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ صحرا عطا کر دیا ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میرا حسن اور حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ کے بارے فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو آپ کا کیا مقام ہوگا؟ جو شوہر ہے اس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو حضرت فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اس کو المعجم الکبیر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرا رب فرماتا ہے کہ تزوج الفاطمہ، تم حضرت فاطمہ کی جو ہے وہ شادی کرو، کس سے؟ من علی جن، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ کی شادی جو ہے وہ حضرت علی سے کرنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے، ہم بیٹھے ان کا ذکر خیر کیا۔ اب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔